الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نسی الصلاۃ علیہ جو مجھ پہ درود پاک پڑھنا بھول گیا خطأ طریق الجنہ وہ جنت کے راستے سے ہٹ گیا استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں صدائے رمضان ابھی سنتے ہیں تلاوت کلام پاک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم تلاوت کلام پاک سماعت فرما چکے ہیں سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے بہت ہی پیارے نعت خان اسلامی بھائی میلاد رضا اتاری زیدہ لطف ہو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مدینہ طیبہ کے مبارک فیضان سے ماشاءاللہ مشرف ہو کر زیارت سے آئے ہیں ماشاءاللہ میلاد بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں کلام اعلیٰ حضرت انشاءاللہ مجدہ باد آسی و شاف شہ ابرار سبحان اللہ جی ارشاد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ مبارک وسلم مجدہ باد آسیوں شاف شہ ابرار ہے مجدہ باد آسیوں شاف شہ ابرار ہے تہنیت اے مجرموں تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے اور جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے اور لب زلالے چشمائے
کن میں گوندھے وقت خمیر، لب زلال چشمائے کن میں گوندھے وقت خمیر، مردے زندہ کرنا اے جان، مردے زندہ کرنا اے جان، تم کو کیا دشوار ہے، مردے زندہ کرنا اے جان، تم کو کیا دشوار ہے۔ اور گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، نور کا تڑکا ہو پیارے، نور کا تڑکا ہو پیارے، گور کی شب تار ہے، نور کا تڑکا ہو پیارے، ہم کو بھی گور کی شب تار ہے۔ اور تیرے ہی دامن پہ ہر عاصی کی پڑتی ہے نظر، تیرے ہی دامن پہ ہر عاصی کی پڑتی ہے نظر، ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے، ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے۔ اور جوش طوفان بغرے بے پایا ہوانا سازگار، جوش طوفان بغرے بے پایا ہوانا سازگار، نوح کے مولا کرم کر لے تو بیڑا پار ہے، نوح کے مولا کرم کر لے تو بیڑا پار ہے، رحمت للعالم تیری دہائی دب گیا، اب تو مولا بے طرح سر پر گناہ کا بار ہے، اب تو مولا بے طرح سر پر گناہ کا بار ہے، گونج گونج اٹھے گئے نغمات رضا سے بوستان، گونج گونج اٹھے گئے نغمات رضا سے بوستان، کیوں نہ ہو کس پھول کی، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، مژدہ پاتے آسیوں شافش ہے ابرار ہے۔ واہ واہ ماشاءاللہ، کیا میلوڈیس وائس اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے، اللہ کریم مزید برکتیں عطا فرمائے، نظر بد سے بچائے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ کا بھی فیضان لے کے آئے جی حاضری مدینہ کا فیضان بھی اللہ 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 سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں کلام کے مقطع میں جو شعر پڑھا گیا وہ یہ ہے کہ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وا منکار ہے۔ بعض اسلامی بھائیوں کو دیکھا ہے کہ وہ یہاں
غنہ کرتے ہیں، وا مین کار، یہ میم نون ساکن تو ہے، من جیسے نون ساکن ہے اس کے بعد آگے قاف، تو نہ یہ حروف حلقی میں سے ہے، نہ غیر ملون میں سے ہے، نہ با ہے، حروف اخفاء میں سے ہے. تو بعض اس ٹائم پہ یہاں پر جسے یوں کہنا کہ لازمی طور پر یہاں پر وہ کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں. کیا فرماتے ہیں آپ لفظ؟ ہاں جی، وا مین کار ہے. اصل پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہ حروف کی ہے، یہ صفات عارضہ میں سے ہے. ویسے بھی اگر رہ جائے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اور بالخصوص اردو ہو اور اردو میں گناہ ہو، چلیں بہرحال ٹھیک ہے، یہ بھی ایک انداز ہے. مرحبا، سبحان اللہ، اللہ کریم خیر فرمائے. اور چاہے بفقل گناہ پڑھا جائے، چاہے گناہ کے ساتھ پڑھا جائے، دونوں طرح یہ درست ہے. ادغام اور وہ کیا ہے دوسرا، کیا بفقل ادغام، کیا اصطلاح ہے تجوید کی. چلیں بہرحال ابھی صبح کا ٹائم ہے، اور فجر کے بعد ماشاءاللہ نگران شورا کا بیان بھی سنا ہے، میرے سنت کی زیارت بھی کی ہے. آج ہمارے سلسلے کا جو موضوع ہے وہ ہے جنت کی چابیاں. اللہ اللہ، سبحان اللہ. یہ چابیاں جنت کی اللہ کریم نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں، اور جسے چاہیں، جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس طرح چاہیں، جنت میں جو مقام چاہیں عطا فرمائیں. یہ تو ایک مضمون ہے، اور بالکل صریح روایات اور صریح احادیث ہیں. بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی چابیاں سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم کو بھی عطا فرمائی. اس پر بھی صریح واضح اور بالکل مطلب جسے آپ کہیں حدیث پاک موجود ہے. لیکن یہ ابھی ہمارا گفتگو کا موضوع نہیں ہے. آج ہم جنت کی چابیاں اس عنوان پر ہم کچھ ان اعمال کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو ہمیں جنت کے قریب کریں گے. آج میں چاہوں گا اسد بھائی سے ہم مدنی پھول جو ہے وہ لینے کی ابتدا کریں. حافظ صاحب، کہ سلام کرنا، سلام کو عام کرنا، یہ وہ مبارک بات ہے کہ جس کا ہمیں دین اسلام نے جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا ہے. اور اس اسلام میں پہل کرنے والے کو نیکیاں بھی زیادہ ملتی ہیں. اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر للہیت کی بنا پر کیا جائے تو یہ انسان کو نیکیاں چونکہ بندہ کما رہا ہے تو یہ عمل جنت کے قریب کرنے والا ہے. اسد بھائی، لوگ سلام کرتے ہیں تو اسی کو سلام کریں گے جس سے سلام دعا ہے، جان پہچان ہے، گفتگو ہے، اس کو سلام کر لیں گے. جس سے کوئی سلام دعا جان پہچان نہیں ہے اس کو لوگ خاطر میں نہیں لاتے. تو کیا فرمائیں گے آپ؟ کیا انداز ہمارا ہونا چاہیے؟ کس کو سلام کریں، کیسے سلام کریں؟ کیا مدنی پھول ہیں آپ کے؟ سلام، یہ واقعی جو آپ نے بات کی ہے نا، یہ آج کل دیکھا جاتا ہے عموماً مساجد کے اندر بھی جو عاشقان رسول نماز پڑھنے آتے ہیں، یا اجتماعی ذکرنات میں بھی حاضری ہوتی ہے، آپ کی بھی حاضری ہوتی ہے، ہماری بھی حاضری ہوتی ہے. اچھا، ایک تو یہ کہ جس کو جانتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں. ہاں، اچھا، امیر سنت دامت برکاتہ العالیہ پر قربان جائیں کہ آپ نے اس دور کے اندر ہمیں جو نیت کا مدنی پھول عطا فرمائے نا، سبحان اللہ، اپنے ہر کام سے پہلے نیت کرنے کا. یہ اگر ہم دیکھیں نا کہ اس نیت سے عوام اور لوگ کتنے دور ہیں کہ سلام کرنے کے اندر بھی، یعنی عادتاً بعض اوقات سلام کرتے ہیں. اچھا، بعض اوقات وہی ہے کہ جس کو جانتے ہیں تو اس کو سلام کریں گے. اچھا، اگر کسی محفل کے اندر چلے جائیں، ہمیں بھی اس چیز کا کئی دفعہ تجربہ ہوتا ہے. اگر اجتماعی ذکرنات کے بعد فارغ ہوئے تو ہم سے سلام کیا جا رہا ہے، آپ بھی کھڑے ہوں گے تو آپ کے ساتھ سارے سلام کریں گے. لیکن آپ سے سلام کرنے کے بعد وہ آپس میں ایک دوسرے سے سلام نہیں کریں گے. اس سے یہی بظاہر نظر آتا ہے کہ وہ ایک پرسنالٹی، جی، اس کو دیکھ کر اس کو سلام کریں گے، جی، اس کا قرب پانے کی نیت سے، جی، اور ثواب کی نیت اگر ہو تو بندہ صرف ایک بندہ جو وہاں کھڑا ہے اسی کو سلام نہیں کرے گا، بلکہ اگر کوئی شخصیت وہاں کھڑی ہے اس کو سلام کرنے کے بعد وہ آپس میں بھی سلام کریں گے. اور یہ عوام کیا، بلکہ عوام پچھلے کچھ عرصہ پہلے امیر سنت دامت برکاتہ العالیہ نے مدنی مذاکرے کے اندر، مدنی مذاکرہ اختتام ہونے کے بعد باقاعدہ اعلان فرمایا تھا، اسلامی بھائی بھی، کہ سلام کرنے کی عادت ہماری ختم ہو چکی ہے. ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کئی بار ملتے ہیں، ایک جگہ پر جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اجتماعات میں بھی آتے ہیں، لیکن آپس میں ایک دوسرے کا سلام کرنے کی جو عادت ہے ہماری، یہ نہ ہونے کے برابر ہے. ایسی بات ہے. حالانکہ فرمایا کہ سلام کو عام کرو، جی بالکل، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں. سبحان اللہ. اور ایسا بھی فرمایا گیا کہ اگر ایک درخت ہے، ایک درخت آپ نے ایک دفعہ سلام کیا اور بیچ میں درخت آ گیا، درخت کے پیچھے سے گھوم کر آئے تو پھر دوبارہ سلام کرو. یہ روایات میں بالکل یہ مضامین ملتے ہیں، صحابہ اکرام کا انداز ملتا ہے. آج کل تو حضور بات ہی اگلے اسٹیج پہ نکلی ہوئی ہے نا. آج آپ کو بندہ ملے گا، ہاتھ ملائے گا اور فوراً موبائل یوں میدان میں لے کر آ جائے گا.
تو یہ بھائی جان یہ سیلفیاں ملتے ہی ہاتھ ملانے کے فوراً بعد سیلفی بنانے کی تو کوئی فضیلت میں نے تو آج تک پڑھی نہیں، کسی نے پڑھی ہو تو ضرور بتائے۔ بہرحال جب آپ کسی سے مل رہے ہیں اور اس کو سلام کر رہے ہیں تو اس کی فضیلت بہرحال ضرور احادیث میں موجود ہے۔ نقصان اور بھی ہے، جو آج کل سیلفی کا کام شروع ہو چکا ہے نا۔ ہم پچھلے دنوں امیر سنت کی بارگاہ میں حاضر تھے تو باپا نے مجلس بنائی متبسمین کی، جی تو میں بھی حاضر تھا، تو باپا نے فرمایا کہ ان کو بھی شامل کر لیں۔ واہ، تو میں نے عرض کیا حضور میں نیت ہے میری، دل بھی کرتا ہے کہ آج کان رسول آئین کے پاس بیٹھے بندہ ان سے بات کرے اور مدینہ ماحول کے قریب لائیں۔ ظاہری بات ہے کوئی بھی شخصیت ہو، کوئی بھی مشہور ہو تو اس کے پاس لوگ آتے، تو اگر وہ تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھے گا، آپ ان کے پاس بیٹھیں گے تو ان کو اچھا لگے گا۔ ایسی بات۔ لیکن میں نے عرض کیا حضور حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم اگر ایک سے سلام کریں گے نا تو وہ اس سے گفتگو کیا ہوگی، پکڑ کے زبردستی سیلفی لیں گے۔ اب بندہ وہاں مدنی پھول کسی نے دینے، اگر اس کی مسکراہٹ ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، سیلفیاں لینے والے اتنے آ جاتے ہیں۔ میں آپ کو اس سے اوپر کی بات بتاتا ہوں حضور، حافظ صاحب آپ اندازہ لگائیں، حضور صحت ہے نا آپ کو، تو میں کہتا ہوں آپ سیلفی لینا بھی ایک کام ہے۔ اللہ ہم جیسے کمزور بندے ہیں وہ تو گئے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں حافظ صاحب، آپ اندازہ لگائیں جی یعنی عجیب فوبیا ہے، عجیب بات ہے۔ اللہ نیچے سے مسجد سے آ رہا تھا تو جیسے جس ٹائم پر جانا ہوتا ہے عوام سو ہی رہی ہوتی ہے، فجر کے بعد سلسلہ ہے، نیچے جاتے جاتے ٹائم ہو جاتا ہے، تو وہ کچھ افراد آگے مجھے ملے تو ان سے سلام دعا ہوئی تو انہوں نے کہا سیلفی بنانی ہے آپ کے ساتھ۔ میں آپ کو دعا دیتا ہوں، مجھ سے دعا لے لیں۔ انہوں نے کہا نہیں سیلفی بنانی ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندو، کوئی مطلب کیا یہ حال بنا ہوا ہے۔ تو یہ بہرحال ایک چل نکلا ہے طریقہ، تو یہ اس سے اپنے آپ کو بچا کر جب آپس میں ملاقات کر رہے ہیں تو سلام اگر کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں پائیں۔ اسد بھائی نے گفتگو کی ابتدا میں جو بات کی نا کہ جی نیت یہ دیکھ لیں کہ ہم جب سلام کرتے ہیں تو ہماری کیا نیت ہوتی ہے، کم از کم کیا نیت ہوتی ہے، واہ اور سیلفی لیتے ہوئے کیا نیت ہوتی ہے۔ تو اس پہ بھی غور و فکر ہو جائے کہ اچھا دینی شخصیات ہے نا، دینی ہی ہمارا تو امیج ہے، چاہے جیسا بھی ہے تو دینی امیج ہمارا، اسد بھائی ہوں یا دیگر اسلامی بھائی ہوں، آپ ہوں یا اسد بھائی ہوں کوئی اور ہو، تو اب دینی امیج ایک دینی بندے سے آپ کیا چاہو گے؟ بھائی ہم نے تو یہ سنا ہے، امیر اہل سنت یہ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی بھی تعلیمات یہی ہیں، بلکہ صحابہ کرام کا بھی یہ معمول رہا ہے کہ دینی بندے کے پاس جس کے پاس جا رہے ہیں آپ، اب لوگوں کا حسن ظن ہے نا، ہم تو اس کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں، تو آپ اس کے پاس جا کے اپنی آخرت کی کوئی بات کرو یار، کوئی مطلب ایسی دینداری والی بات کرو، کوئی ایسی بات کرو کہ گناہ چھوٹ جائے، کوئی نیکی مل جائے، کوئی مطلب ہو نا کیسا ہو۔ اب وہ جو آپ فرما رہے ہیں اور اسد بھائی جس کے مطلب کیا کہنا چاہیے اردو محاورے میں ڈسے ہوئے ہیں سیلفی کے، تو یہ چیزیں تو بندہ مطلب وہ جو مدنی پھول دینے صحیح بات ہے وہی رہ جاتے ہیں اور یہ سیلفیاں چلی جاتی ہیں۔ تو اپنی نیت پہ غور کر لیں، حدیث پاک میں بھی آیا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہیں۔ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں، اگر نیت اچھی ہوگی ستھری ہوگی تو انشاءاللہ عزوجل دنیا میں بھی کام دے گی، آخرت میں بھی کام دے گی، جنت میں بھی پہنچا دے گی۔ اچھی نیت جو ہے وہ جنت تک پہنچا دیتی ہے، کیا تو بات جنت ہے، میں داخلے کا بھائی، جنت میں داخل، اچھی نیت سبحان مومن اللہ، کو جنت میں داخل کر دے گی۔ سبحان آپ یہ سیلفی کی بات چلنے کے لیے اس کو دیکھیں آپ، عبدالحبیب بھائی بیچارے کتنے اس کے جو ہے وہ یوں کہ ستائے ہوئے ہیں، اس کا اندازہ آپ کیوں لگا سکتے ہیں۔ عبدالحبیب بھائی کا جب سفر مدینہ تھا تو یہ سوشل میڈیا پر مجھے دیکھنے کا موقع ملا، تو یہ ایئرپورٹ سے لائیو تھے اور وہاں انہوں نے بالخصوص یہ بات کی کہ بھئی سفر مدینہ ہے تو حاضری ہے، اس طرح تو لوگ سیلفیاں بنا لیتے ہیں، تو یہاں سیلفیاں بنانے کی بجائے توجہ حضور کی طرف رکھیں۔ یہ ایسا کام ہے توجہ حضور کی طرف رکھنا جو بندے کا بیڑا پار لگائے گا، اور خالی سیلفیاں بناتے رہیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ اللہ رحمت فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے سلیم عطا فرمائے۔ جنت میں لے جانے والے اعمال یہ ہمیں کرنے ہیں اور ان کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے۔ خالد بھائی کیا مدنی پھول دیں گے آپ؟ سلمان بھائی، جنت وہ گھر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا جن سے راضی ہو جائے گا۔ مالک کریم کی شان یہ ہے کہ اس جنت کی طرف بلاتا ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے واللہ یدعو الی الجنت والمغفرۃ باذنہ، اللہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے۔ سبحان اللہ، جہاں رب بلا رہا ہے بندے کو چاہیے کہ وہاں تو دوڑ کر جائے، بلکہ ایک آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، سبحان اللہ، اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو۔ اللہ اللہ، عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، سبحان اس اللہ، کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، آہا، اور یہ تیار کس کے لیے کی گئی ہے جنت؟ اعدت ارشاد للمتقین، فرمایا گیا اعدت للمتقین، سبحان اللہ، ان کے لیے ہے
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں رکھنے والے ہوں. اللہ اللہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان حاضر ہوا کرتے تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ان معاملات کے بارے میں پوچھا کرتے کہ یا رسول اللہ ہمیں جنت میں کیا چیز لے جائے گی. جی دو روایتیں میرے سامنے ہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ، بلکہ اس سے پہلے ایک روایت سناتا ہوں. جب ہمارا وہ سلسلہ تھا نا کن کی کنجی کے حوالے سے ہم نے کرنا تھا، جی تو تیاری کرتے ہوئے یہ روایت آئی تھی سامنے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھولوں گا. اللہ اکبر سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا اور اپنے ہاتھ کو اس طرح حرکت دی جس طرح سے دروازہ یا جس طرح سے تالا کھولا جاتا ہے. واہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ حضور کے وصال کے بعد جب یہ حدیث مبارکہ روایت کر رہے ہیں نا، تب فرما رہے ہیں کہ حضور نے جب یہ روایت بیان کی تھی نا اور جس طرح سے ہاتھ کو حرکت دی تھی، مجھے آج تک حضور کا وہ ہاتھ کو حرکت دینا یاد آتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایسی محبت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے. اور جب حضور یعنی کوئی چیز بیان فرما رہے ہیں، وہ چیز جو لوگوں کے علم میں اضافے کا باعث ہے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز دیکھیے کہ کس قدر محویت کے ساتھ اس بات کو سماعت. سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس عمل کے بارے میں پوچھا گیا جو لوگوں کو کثرت سے جنت میں داخل کروانے والا. سبحان اللہ. تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے اور دوسرا عمل حسن اخلاق کو اختیار کرنا. سبحان اللہ. یہ دو عمل ایسے ہیں کہ ان کی بدولت لوگ کثرت سے جنت میں جائیں گے. کیا بات. اور دوسری روایت بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ کون سی چیز لوگوں کو کثرت سے جنت میں داخل کرے گی؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہی عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. سبحان اللہ. مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے اور خوش اخلاقی کو اختیار کرنا. سبحان اللہ. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقامات پر یہ دو اعمال ایسے ہیں جن کو ارشاد فرمایا کہ جنت میں کثرت سے لے کر جانے والے، یعنی جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان میں سے بڑی تعداد وہ ہوگی جو ان دو اعمال کو اختیار کرنے والی ہو. سبحان اللہ. سبحان سلمان بھائی، ہمارے حسن اخلاق کا مظاہرہ، جہاں سلام کی بات ہوئی، جی اس سے تو ہمارے حسن اخلاق کا مظاہرہ ہوتا ہے نا. نہیں، بعض اوقات ایسا نا سلام بھی کرتے ہیں تو وہ بھی پھیکے سے منہ کے ساتھ سلام کرتے ہیں، ایسا بھی تو بعض اوقات ہوتا ہے. سلام مطلب جیسے ہی نا گونگلا تو مٹی چاڑنا والی گل ہے کہ بس چلو. بعض تو ایسے ہوتے ہیں سلمان میں تجربہ بھی ہے کہ جب وہ سامنے سے کوئی آ رہا ہوتا ہے نا تو دل کرتا ہے یار اس کو سلام کریں، لیکن جب وہ سامنے قریب ہوتا ہے بیچارہ اپنی شکل ہی ایسی بنا لیتے ہیں، اپنی صورت ایسی بنا لیتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار میں کچھ کہوں گا وہ حالت نہ خراب ہو جائے. ٹھیک ہے. یہ بھی ہوتا ہے. یہ اس کے بھی اسباب ہو سکتے ہیں. یہ پھیکے منہ سے جو سلام بندہ اگر کر رہا ہے اس کے بھی کچھ اسباب ہو سکتے ہیں. ہمیں تو حسن دانی رکھنا چاہیے، ہر کسی کے بارے میں حسن دانی رکھنا چاہیے. ایک بات پھیکا منہ ہے نہیں، فطری طور پر بھی پھیکا ہو سکتا ہے، اس پہ بھی کوئی وہ نہیں ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ روتے کیوں، رونے جیسی شکل کیوں بنائے، رو کیوں رہے ہو، اس نے کہا شکل ہی ایسی ہے، رو نہیں رہا میں. ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن عمومی طور پر ایسا مختلف اسباب بھی ہو سکتے ہیں. بیچارہ ہو سکتا ہے پریشان ہے، ہو اور ایسی بات ہے اپنے فکر میں خیال میں کھویا ہوا ہے اور آپ اس کو آ کے مل نہیں رہے، وہ نہیں چاہ رہا ملنا کسی سے، ساری رات کا جاگا ہوا ہے بیچارہ. ہاں جی ہاں جی. اب وہ مسکرا کے ملاقات، جیسے اب امام صاحب جیسے نیچے اگر جائیں اور نیچے ایک لائن لگ جائے تو یہ بیچارے کس کو، حالانکہ مجلس متبسمین کے اسلامی بھائی ہیں، 100 بندہ نیچے ملاقات کرے تو تبسم جو ہے وہ 40 میں ویسے ہی بیچارہ ختم ہو جائے گا. سلمان بھائی دعا دے، پاسبلٹی ہے. نہیں میں ایک بات دیکھیں، ایک بندہ بیچارہ دیکھیں آپ ظہر سے اٹھا ہوا ہے، ظہر میں جب جاگا ہے تو اس کے بعد اب چل لی ہے، رات مدنی مذاکرے میں بھی شرکت، پرفارمنس بھی دینی ہے، سارے کام ہے، تراویح بھی ہے، دیگر معاملات بھی ہیں نا جی. تو ویسے ہی بندے جب طبیعت کے اندر نشاط نہ ہو تو پھر نہ آپ تبسم لا سکتے ہیں، نہ آپ مطلب کچھ اور کسی جو بات ایکسپیکٹ کی جاتی ہے اس کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. میں جس بات پہ لانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ایک تو پھیکے منہ سے سلام کرنا نہیں چاہیے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں اس طرح پھیکا سا کوئی بندہ رسپانس کرتا ہے تو ہمیں اس کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے. کسی پرابلم میں، کسی پریشانی میں ہوگا، اللہ تعالی ہمیں حسن اخلاق کا پیکر بنائے.
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की तो आदत करीमा थी, आदत जारिया कहा जाए इसको, वाह, कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम मुस्कुराया करते थे। सुन्नत मुस्तमिर्रा दायमा। अल्लाह हाँ सुबहान अल्लाह। बात अक़ीद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम के हुस्न अखलाक के ये नज़ारे साहबा देखा करते थे जो किताबों में वो बयान कर गए। अक़ीद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम जब किसी से मुसाफा करते तो अगर वो पकड़ लेता तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम छुड़वाया नहीं करते। वाह जी वाह वाह। किसी ने ले ली है बरकत तो देखें कितना बरकत। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। ये शान हुजूर की। ये प्यारे आका की अंदाज, मुस्कुराहट पर कुछ मुस्कुराहट तो ऐसी होती थी कि जो देखते थे वो गम भूल जाया करते थे। है। इसलिए कहा कि भूल जाते थे सहाबा गम आलम अपने, अरे भूल जाते थे सहाबा गम आलम अपने, भूल जाते थे सहाबा गम आलम अपने, देख लेते थे जो सरकार को आते जाते वल्ला वल्ला, देख लेते थे जो सरकार को आते जाते। वाह 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 असद भाई आया नहीं करें जी। या तो असद भाई आया नहीं करें, अच्छा, या फिर तिश्ना छोड़ के जाया ना। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। अब वो ये तो एक बस शेर वैसे पढ़ते आए, ये दूसरी बात बहुत अच्छी है। अच्छा जी, यानी ना वो एक आग लगाई, ये धुआं उठा दिया। वाह जी वाह। ये हुजूर की मोहब्बत का फैजान है। अल्लाह अल्लाह करीम नसीब फरमाए हुजूर की तारीफ सुनकर खुश होना, हक आका करीम की तारीफ सुनकर, वाह वाह। हुजूर के असहाब की तारीफ सुनकर, हुजूर की आल की तारीफ सुनकर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक मुत्तकी परहेजगार उम्मती औलिया किराम जो हो गुजरे उनकी तारीफ सुनकर खुश होना, ये मुकद्दर वालों के हिस्से आता है। सहाबा की सुन्नत है जी, अल्लाह सहाबा अल्लाह की सुन्नत सुभान है ये। अल्लाह। नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा जब आके करीम अलैहिस्सलाम का तस्किरा करते थे, आपके फजाइल मनाकिब, आपकी खुसूसियात, सिर्फ आपकी सूरत को बयान करते थे, हाय हाय तो हाय। सहाबा अश अश कर उठते थे। और जो रिवायतें आप पढ़ेंगे उसमें कैफियत ये है कि एक सहाबी बयान कर रहा है, तसव्वुर में जब आप जाएंगे एक सहाबी बयान कर रहा है और बाकी सब मबहूत होकर सुन रहे हैं कि हमारे प्यारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है। और इनकी शान जब बयान होती थी ना तो कैफियत सहाबा की होती थी, चाहते थे और बढ़ा के सुनाए सामने। अल्लाह अल्लाह वाह जी वाह सुभान अल्लाह वाह। सुभान अल्लाह। हाफिज़ साहब, मोहब्बत मुस्तफ़ा भी तो है जन्नत में ले जाने, जन्नत की चाबी, मोहब्बत मुस्तफ़ा भी जन्नत की चाबी है। वो एक शख्स था ना जिसके बारे में कहा गया था या रसूलुल्लाह इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ानी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई और फरमाया मैं गवाही देता हूं ये जन्नती है। क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। ये भी तो एक अंदाज है ना कि मोहब्बत अल्लाह से हो, अल्लाह के रसूल से हो। हजरत सैयदना अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मतस्सा, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा आदत लहा, इरशाद फरमाया तुमने इसके लिए क्या तैयारी की है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी इबादतों पर नाज नहीं है, नमाज रोज़े जो इबादत हैं उनका जिक्र किया कि मैं पढ़ता हूँ, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुझे जिस अमल पर भरोसा है वो ये है कि मैं अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बशारतुल खुशखबरी अता फरमाई, फरमाया अल मरउ मा मन अहब्बा औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बंदा उसी के साथ क़यामत में होगा जिससे दुनिया में मोहब्बत किया करता था। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला इरशाद फरमाते हैं अल्लाह की कसम इस्लाम लाने के बाद किसी बात से इतना खुश नहीं हुआ जितना हुजूर की ये बात सुनकर खुश हुआ हूं। क्यों? फरमाते मैं अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता हूँ, मैं सिद्दीक अकबर से मोहब्बत करता हूँ, मैं उम्र फारूक से मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला मुझे इनका पड़ोस और इनका साथ अता फरमाए। सुभान अल्लाह। तो ये
جی اظہار کر لیتے اپنا بھی اظہار کر جی لیتے جی ہیں بالکل الحمدللہ۔ بالکل ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے، سارا عالم یہ جانے لے سارا عالم یہ جانے لے سارا عالم یہ مان لے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے۔ اسی کو ایک اور طرح بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے پیار ہے، ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ الحمدللہ یہ جو عمل ہے یہ جنت میں لے جانے والا ایک عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں بسا کر رکھنا الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بہت سارے اعمال الحمدللہ بندے کو کرنے کو ملتے ہیں، لیکن ان کی تو بات ہی نرالی ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت بھی جنت میں آنے کی کنجی ہے، اللہ 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 سبب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من احبنی وَأَحَبَّ هَذَيْن، ارشاد فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں سے محبت کی، وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا، ارشاد فرمایا ان کے والد سے محبت کی، ان کی والدہ سے محبت کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس جنت میں اس بندے کو جگہ عطا فرمائے گا جو ہماری جنت ہے۔ اللہ اللہ درجتی فی الجنہ، ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس جنت میں جگہ عطا فرمائے گا جو ہماری جنت ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، گویا کہ یوں کہیں پائنتن پاک سے محبت کرنے والوں کو جنت کا مجدہ سنایا ہے۔ بالکل اللہ اللہ سنا دے حضور۔ سبحان اللہ۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ ایک عمل میں بھی تذکرہ کرنا چاہوں گا، واہ واہ، اور اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو دعوت اسلامی کو شاد آباد رکھے، ایسا گلستان بسایا ہے کہ اتنے سارے اعمال، اتنی ساری مجلسیں، اتنے سارے شعبے بنا دیے ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ ان میں سے ایک شعبہ دعوت اسلامی کا ہے خدام المساجد۔ کیا بات، اس کا کام کیا ہے؟ مسجدیں بناتی ہے۔ سبحان اور میں کہتا ہوں مسجد جو ہے، میں کیا کہتا ہوں، عبدالحبیب بھائی کہتے ہیں ہمارے رکن شورا، مسجد جو ہے وہ نیکیاں کمانے اور نیکیاں جمع کرنے کی فیکٹری ہے۔ ایسی بات کہ جس نے مسجد بنا دی، جس نے مسجد کو آباد کر دیا، اب وہاں پہ نمازیں بھی پڑھی جائیں گی، اعتکاف بھی ہوگا، تلاوت بھی ہوگی، درود بھی ہوگا، سب کچھ وہاں پہ ہوگا، تو نیکیوں کا مجموعے کا نام گویا کہ مسجد ہیں۔ حدیث پاک میں آیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ تو مسجدیں بنانا یہ جنت میں گویا کہ گھر بنانے کے مترادف ہے، اور اس کی شرح میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی پوری مسجد نہ بنا پائے، اس کی اتنی حیثیت نہ ہو، تو بے شک وہ مسجد میں حصہ بنا دے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ اس کو بھی گھر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے مسجد بنائی کتنی بڑی، ارشاد فرمایا کہ وہ
پرندے کے گھونسلے کے برابر. ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں, جنت کی چابیاں, اس سے یہی مراد ہے جنت میں لے جانے والے اعمال. یہ کریں گے تو انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہے. ہمارے ساتھ ہمارے بہت پیارے دعوت اسلامی کے ہمارے نعت خان بھی ہیں, مبلغ بھی ہیں, میلاد بھائی ہمارے ساتھ ہیں. زیارت روضہ رسول سے مشرف ہو کر آئے ہیں, مکہ پاک کی زیارت کر کے آئے ہیں, صفا مروہ کی سعی کی برکتیں جو ہے وہ لوٹ کے آئے ہیں. سبحان اللہ. جی وہ بھی رمضان میں. سبحان اللہ. رمضان میں عمرہ کرنے والے کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے ساتھ حج کرنے کی طرح ہے. اللہ اکبر. میلاد بھائی یہ بھی ایک جنت کی چابی ہے نا جی, حضور کے دربار کی حاضری. اللہ اللہ. کیا محسوسات, کیا کیفیات آپ کی کچھ تھیں, کچھ ان کو تھوڑا بیان فرمائے. وہ شعر یاد آ رہا ہے, طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھیے, ایسا ہے جیسے روح بدن سے نکل گئی. مدینہ شریف جب روانہ ہوتا ہے بندہ عاشق, تو اس وقت وہ بڑی زبردست کیفیت ہوتی ہے. اور وہ مولانا حسن کا بڑا ہی پیارا شعر کہ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن, جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. مدینہ چھوڑنا تو بس اللہ, اسی امید پر مدینہ ہم واپسی آتے ہیں مدینہ سے کراچی. انشاءاللہ سرکار نے پھر کرم فرمایا تو ہم پھر روزہ رسول کی حاضری کے لیے جائیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. وہ ہے نا, چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم, چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم, میں آ رہا ہوں, میں آ رہا ہوں میرا سامان مدینہ. چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم, سامان مدینے میں رہے, آ رہا ہوں میں پھر, آ رہا ہوں میں پھر, آ رہا ہوں, کیونکہ مجھے یقین ہے میں پھر بلا سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, وقت اختتام پذیر ہو چکا, اور بلکہ ہم کچھ ٹائم اوپر ہی لے چکے ہیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. انشاءاللہ جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کا موقع ملے گا, گناہوں سے بچانے کی انشاءاللہ اپنے آپ کو ان سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرنے کا ذہن بنے گا, تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. اللہ اور اس کے رسول کی محبت ملے گی, اچھے اعمال کی توفیق ملے گی. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں, نہ صرف خود وابستہ ہو جائیں بلکہ دوسروں کو بھی وابستہ کریں, بلکہ اس مدنی ماحول کے دست و بازو بن جائیں. اپنے ڈونیشنز کے ذریعے سے, اپنی زکوٰۃ, اپنے عطیات, اپنے صدقات کے ذریعے سے دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے اور نیکی کے کاموں میں حصہ لیجیے. مدنی ماحول سے وابستہ رہیے, مدنی قافلوں کے مسافر بنیے, مدنی انعامات کے عامل بنیے. انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا اللہ کی رحمت سے. انہی دعاؤں اور التجاؤں کے ساتھ آئیے سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں. ساتھ و سلام پڑھتے ہیں. یا نبی السلام علیکہ اگر جو سنائیں ہمارے میلاد بھائی, یا کوئی بھی ساتھ و سلام سنانا چاہیں, مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام, تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام.
نثار اور ان کے غاروں کو سلام، نور برساتے پہاڑوں کی قطاروں کو سلام، جگمگاتے گنبدے خضرا پہ ہو روشن درود، مسجد نبوی کے نورانی میناروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام، غسل کعبہ کا بھی منظر کس قدر پرکیف ہے، جھوم کر کہتے ہیں عطار ان نظاروں کو سلام۔